بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ کے مسائل اور ان کا حل کتاب میں آج ہمارے سامنے جو سوال ہے وہ نماز میں ہاتھوں کا سینے کے اوپر باندھنا اس کے متعلق کیا گیا ہے۔ سوال پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ نماز میں ہاتھ ناف کے نیچے، ناف کے اوپر یا سینے کے اوپر باندھے جائیں۔ یاسف حسین راجپوت صاحب ہیں، سانگڑ مکان نمبر 257C سے، اور اس کے جواب میں فضیلت الشیخ مبشر احمد ربانی حافظہ اللہ وہ لکھتے ہیں کہ نماز میں ہاتھ سینے کے اوپر باندھنے چاہیے، جو کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، جیسا کہ صحیح ابن خزیمہ کی حدیث میں ہے کہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے پر باندھا، اور یہ حدیث صحیح ابن خزیمہ میں 479 اور اسی طرح بہقی جلد 230 پر موجود ہے۔ اسی طرح اس روایت کی تائید میں مسند احمد کی جلد 5 حدیث 226 پر مروی ہے کہ حلب صحابی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو سینے پر رکھا ہوا تھا، اور اس کی تائید اس مرسل روایت سے بھی ہوتی ہے جسے امام ابو داود رحمہ اللہ نے سنن ابی داود 756 میں روایت کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ سیدنا طاؤس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دایاں ہاتھ نماز میں اپنے بائیں ہاتھ پر رکھ کر اپنے سینے پر باندھتے تھے۔ ان احادیث کی روح سے نمازی کو اپنے ہاتھ نماز کے اندر اپنے سینے پر باندھنے چاہیے، اور زیر ناف ہاتھ باندھنے والی روایت انتہائی ضعیف ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے شرح مسلم میں لکھا ہے کہ متفق علیہ ضعفہ، کہ اس حدیث کے ضعیف ہونے پر اتفاق ہے، اور جو روایت تحت السرہ والی ابو داود میں مروی ہے اس میں عبد الرحمن بن اسحاق الواسطی ضعیف راوی ہے، اور اسی پر اس سوال کا جواب آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ انشاءاللہ آپ اگلی نشست میں ایک نئے سوال کے ساتھ اور اس کے جواب کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خوب خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔